नासिर बादल साहब ने इंशाअल्लाह असीं पहुँचांगे। जिस तरह भाईजान ने मशवरा दिता माशाअल्लाह बड़ी चंगी गल की हो ना कि तुसीं सारे जिहड़े दोस्त आए इन्हां नूं फार्म दिओ ताकि अपने जिहड़े इत्थे दोस्त यार ने जिन्हां तुसीं नहीं बुला सके, बल्कि मैं तो चाहना कि नासिर तारड़ साहब माशाअल्लाह ऐसी शख्सियत ने आने वाले वक्त के साडे एदी साहब ने इमरान खान साहब ने इंशाअल्लाह बफरियत का मेरा ये मशवरा है नासिर तारड़ साहब ने कि तुसी प्रोग्राम किया है, चलो ठीक काफ़ी बंदे आए हैं, लेकिन पैरिस के काफ़ी सरकर्दा बंदे तुसी किसी बड़े हाल च बुलाओ तो सिर्फ मंडी के बंदे ना बुलाओ, क्योंकि अल्लाह की राह का काम है, नेकी का काम तुसी कर रहे हो, सिर्फ मंडी वास्ते नहीं कर रहे, ना ही कोई पाबंदी साढ़े गुजरात वाले के जेलम वाले तो होनी कराने की। इस वास्ते तुहाडा अगू जदों भी प्रोग्राम होवे मैं तो देख के दिल खुश हो गया माशाअल्लाह। मंडी वाले वाकई मंडी वाले ने कि जिस तरह एक दूजे को वध के हिस्सा पा रहे हैं, ये मिसाल नहीं मिलती। असी एक ऐसी कौम हाँ पाकिस्तानी कि असी एक बंदा आगे लीड करने होवे सन दसे तो असीं तां टुरने आपे आप असीं नहीं चल सकते, तो वो सेहरा नासिर तारड़ साहब ने इन्हां दी सारी टीम ने जांदा है। असी इन्हां दे इंतहाई मशकूर हाँ कि इन्हां पैरिस के सामने मौका दिता है कि असी भी अल्लाह की राह वास्ते कुछ काम कर सकिए। थैंक यू जी। जिंदाबाद इशफाक जट साहब गुजरात तो साडे साहब आप क्या कहेंगे? इन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार किया और लाइव जा रहे हैं 6000 यूरो इसको पहले ऑटो चौक होवे दिता 500 आज जमा कराया। उन्हें ऐलान किया कि एक पूरा कमरा है मैनेज करन दे। एक बारी भरपूर ताड़ियां इशफाक जट साहब। मैं अभी हम लाइव हैं जी। जुनेद रियाज तारड़ साहब बानी मेंबर हैं चोट दीरा फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अपने तमाम भाई जो यहाँ पे मौजूद हैं या जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, पहले भी हमने एक दो प्रोग्राम इस ओवरसीज़ हॉस्पिटल के हवाले से ऑर्गेनाइज़ किए हैं पाकिस्तान में, तो अब ये प्रोग्राम यहाँ पे है तो इसमें सब अपना अपना दिल खोल के इसमें हिस्सा डालें। जितने भाई इसका मैसेज आगे दे सकते हैं वो दें, क्योंकि ये एक फ्लाई काम है हमारे पूरे इलाके के लिए, जिसमें मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, गुजरात, जेलम ये सारे ज़िले इससे मुंसलिक हैं। तो हम अपने सब भाई को पैगाम पहुँचाएँ और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सबको अल्लाह ताला तौफीक दे और इस अच्छे काम में। और बाकी भी हमारे जो भी फाउंडेशनें बनी हुई हैं हमारे ज़िले में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी फाउंडेशन को भी कामयाब बनाएं और दूसरे ज़िलों में भी इस तरह टाइप की फाउंडेशनें बनाने की कोशिश की जाए। तो ये सब भाई अपना अपना इस अच्छा कार्य खैर में हिस्सा लें। मेहरबानी, शुक्रिया। तारड़ साहब मेरा एक सवाल है जी सर। कि फाउंडेशन फलाई बनने की वजह से जी सर। कितने अच्छे दोस्तों में इजाफा हुआ है और उसके काम होने के साथ साथ और जो फ़वायद हैं उसके ऊपर ज़रा मुख्तसर रोशनी डालें। सर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल भी है, क्योंकि हमें ये फाउंडेशन बनाने से जो मेन एडवांटेज मिला है कि हम लोगों में आपस में इकट्ठे हो गए हैं, हमें भाईचारा बढ़ गया है। हम बहुत सारे ऐसे दोस्त थे, ऐसे लोग थे जो पिछले 10-10, 15-15 सालों से पिछड़े हुए थे, तो ये हमें फाउंडेशन की वजह से एक मौका मिला है अपने इलाके के लोगों से इकट्ठे होने से। अपने जितने भी दोस्त हैं बाप पुराने जो हमारे क्लास फेलो काफ़ी 10-10 साल से दरुन ममालिक में वहाँ पे अपने काम में मसरूफ़ थे, तो हमें मौका मिला कि हम इकट्ठे होकर एक काम करें और हमें अखुवत भाईचारा और इस तरह की चीज़ों में फ़रोग़ हासिल हुआ है। तो हमें बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें इसमें और ज़्यादा आगे जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छा एक काम है जिसमें आपकी सारी टीम और जितने भी हमारे खासतौर पर ज़िला मंडी बहाउद्दीन में जितने भी ओवरसीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छा इसमें ताउन भी किया है और किरदार भी उनका उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेहरबानी। थैंक यू जी। जुनेद रियाज तारड़ साहब बड़ा अच्छा बोले। अब मैं मज़ीद को अच्छा बोलने वाला जो है वो उसको भी ढूंढ रहा हूँ। रियाज तारड़ साहब ने बड़ा इसमें दिल खोल कर हिस्सा डाला, आपने बड़े अच्छे प्राइज़ सारा अंजाम दिए और तारक अजीज साहब हमेशा सदाबहार है, खुश देखें इनकी अच्छी है। ये हमारे हीरो हैं आज के मेहमान खुसूसी। और मनशा साई साहब हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा हैं साई साहब। और ये वो गुलदस्ते ये वो हीरो अमन अपना इजाज़ भाई थोड़ा सा ना अमन साहब भाई थोड़ा सा, मैं लाइव पेज तो गया अगर 5 मिनट मुझे दे दें। अमन साहब क्या आप कहेंगे जी?
ذرا بولیں, لائیو جا رہے ہیں آپ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اوکے, اور سب دوستوں نے جو ہے آپ نے کتنا حصہ ڈالے؟ میں نے جو ہے 12 لاکھ سوری 12 لاکھ. تو مستقبل میں آپ کا 12 لاکھ سے 24 کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں صاحبزادہ عتیق صاحب بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور کمیونٹی کے حوالے سے بڑے صاحبزادہ عتیق صاحب, آج کی جو تقریب ہے اس کے حوالے سے آپ کے تاثرات اور پاکستان میں کمیونٹی جو ہے اس کو کیا پیغام دیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارکباد, آپ نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے. ہم نے اور آپ سب لوگوں نے, منڈی والوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کے جو سپوت ہیں وہ اوورسیز میں ایک بہت زبردست مثال قائم کر رہے ہیں گزشتہ چند سالوں سے. جیسے آپ نے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے گاؤں میں, لوکل لیول پہ چھوٹی چھوٹی ایسوسیشن سپلائی تنظیمیں بنا کے جس طرح آپ لوگ تعلیم کے لیے, اسکولوں کے لیے, صحت کے مسائل کے حوالے سے, قبرستان کے مسائل کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں, آپ ان قریب انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک ماڈل ضلع جو ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ یہ جو پروجیکٹ آپ کا ہسپتال کا ہے, پاکستان میں سب سے بڑی 2 پرابلم ہیں جو مڈل کلاس اور غریب لوگ جس کو بھگت رہے ہیں, ایک ایجوکیشن کے سسٹم کو اور ایک صحت کے سسٹم کو. اور جس طرح آپ کے بھائی نے بھی تھوڑی دیر پہلے تقریر میں بتایا کہ یہ جو ہسپتال ہوگا یہ صرف ایک فلائی ہسپتال نہیں ہوگا, اس میں جس طرح کم سے کم آپریشن اور کم سے کم ادویات اور ڈائریکٹ جو مینوفیکچررز ہیں وہاں سے دوائی لا کے دی جائے گی, اور ہسپتال کے علاوہ جو چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ ڈسپینسر اور نرسز کی سہولیات دی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے پروجیکٹ ہیں, یہ حکومت لیول کے کام ہیں جو آپ اور آپ کے دوست اور آپ کے ساتھی اور اوورسیز میں جو خاص طور پہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ ہیں جس طرح بڑھ چڑھ کے وہ اس طرح کے پروجیکٹ میں حصہ لے رہے ہیں, ان کو تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ دنیا میں ہی جنت کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں, ان کے صحت و سلامتی میں اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالے اور ایسے پروجیکٹ کرنے کی پاکستان بھر کے اوورسیز کو اپنے اپنے ضلع میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو ان سب کے لیے مشعل راہ بنائے. صاحبزادہ عتیق صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, ماشاءاللہ پاکستانی اور فرنچ کمیونٹی میں ایک بڑا اچھا اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں. آج کے پروگرام کے ہیرو اعجاز بابر صاحب, دن رات ان کی محنتیں انتھک. زاہد چشتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی محترم جناب ناصر تارڑ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو انہوں نے کار خیر میں یہ حصہ لیا اور جو اپنے سر پہ بیڑا اٹھایا ہے, اور پاکستانی عوام, یہ صرف یورپین کے لیے نہیں ہے, پاکستانی عوام کے لیے بھی یہ کار خیر میں جو انہوں نے ہاسپٹل جو ہے بنا رہے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے استقامت عطا فرمائے. اور اس میں سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیں اور ان کی مدد کریں اور ان کے دستے بازو بنیں, کیونکہ یہ جو کام ہے یہ جو ہے انہوں نے اپنا جو کہتے ہیں کہ عوام کی افلاح و بہبود کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ صرف ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں, یہ ساری اول کمیونٹی کے لیے یہ جو انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اس میں ان کے دستے بازو بنیں اور ان کی بھرپور مدد کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کو استقامت عطا فرمائے اس کام میں اور ان کی مدد اور نصرت فرمائے. شکریہ. زاہد محمد چشتی صاحب آج صبح سے ہی اس پروگرام میں, اسلین صاحب آپ بار موسیٰ کے حوالے سے آپ نے کافی, آپ کے بھائی نے ویلفیئر کاموں, پانی, صاف پانی, بہت سارے کام کر رہے ہیں. فلاح کا جو کام ہے جی اور اوورسیز کا کردار, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں بھائی جان کہ جتنے بھی ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں گاؤں ہیں, جتنے بھی ویلفیئر سوسائٹیز ہیں کام کر رہی ہیں,
अल्लाह महबूद के हवाले से कर रही हैं। ये सारा क्रेडिट मैं आपको देता हूँ, आपके गांव की वेलफेयर को देता हूँ, जिसको ज़्यादातर लोगों ने कॉपी करके ये मसाइल हल करना शुरू किए हैं और बहुत अच्छा इकदाम है। सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो आपने ये जो इकदाम किया है, मैं इसको सिर्फ यही बात करना चाहूँगा कि जिस तरह इमरान खान ने ये एक स्टेप लिया था, उसी तरह आपने लिया। अल्लाह पाक ये कबूल करे और इसको अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए। थैंक यू साहब जी। इनके बड़े भाई हसन बड़ा माशाल्लाह वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। एक कमरा डोनेट किया है, पूरा कमरा और 22 यूरो मालिक आबद साहब सदर पीटीए फ्रांस ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਔਰ 500 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਦ ਦੇ। वेरी गुड। ਮਲਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। इधर बैठे थे जी। मलक आबद साहब के जी हम इंतहाई ਜੀ ਮਲਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ और 500 यूरो। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। मनजा साहब मुख्तसर तासरात अपने आज के प्रोग्राम के हवाले से। की और साढ़े अस्सलाम वालेकुम जनाब। बड़ी अच्छी काविश है, बड़ी अच्छी कोशिश है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात सारिਆਂ ਨੂੰ कामयाब करे। इंशाअल्लाह ये ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। वेरी गुड, बहुत खूब जी, बहुत खूब। जायद भाई बोले जी, आप भी बताएं। हाँ जी, ये तो बहुत ही मतलब है ऐसा काम हुआ है। सही बात है, जब हम पहले इसके बारे में सोच रहे थे तो इतनी तो नहीं थी कि हम ये काम कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब है, ये आम काम नहीं है एक हॉस्पिटल को काम करना, मैनेजमेंट सारा कुछ। लेकिन ये अल्लाह के काम होते हैं कि जब कोई बंदा इसमें लगता है तो सब जुड़ जाते हैं। और माशाल्लाह सब भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो मेरा ख्याल है इस मंडी बौदीन के लोग और बाहर के जो जिस तरह बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह का काम ठीक है, इसलिए लोग इसमें जुड़ रहे हैं। कोई किसी का मंडी बौदीन आप ये ऊपर चला गया तो सब भाइयों ने बहुत ही दिल खोल के मदद की है। और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट अपने पैसे को बहुत जल्द पहुँचेगा। और सब भाई जो जिस तरह ने मदद किया, पहले मुझे नहीं लगता था कि हम इस तरह कंप्लीट कर सकेंगे, लेकिन जिस तरह ये मैंने जज्बा देखा है इन लोगों का, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी लोग इससे मुस्तफीद होंगे, सब लोग इंशाल्लाह। मेरा मैसेज है, जिसमें भी हमें सुन रहे हैं, अगर बाकी ज़ात के लोग हैं तो वो भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसी चीज़ पे चलें। अपने अपने इलाकों में, अपने अपने ज़िले में, अपनी अपनी तहसील में इस तरह के मराकज़ कायम करें, अपने हॉस्पिटल कायम करें और फाउंडेशनों की बुनियाद रखें। अगर आप चाहें तो आप हमें आके विज़िट हमारे ज़िला को कर सकते हैं, हमारी फाउंडेशन को विज़िट कर सकते हैं कि किस तरह हम काम कर रहे हैं। हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई भी करेंगे और अपना ताउन भी पूरा करेंगे। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि आप भी अपने इस्लाम में इस तरह के काम शुरू करें, अपने अपने इलाकों में काम शुरू करें। शुक्रिया। इशफाक तारड़ साहब ने, मलिक साहब बड़ी इशफाक जट साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो, मैं चाहूँगा इसके ऊपर दुआ आपका तबसरा मैं लेना चाहूँगा। इशफाक भाई अगर आप साथ आ जाएँ, अब्दुर्रहमान साहब कि हम कि किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं और ये ओवरसीज़ बना रहे हैं और ओवरसीज़ सारे एक ओवरसीज़ की फैमिली की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। हम ओवरसीज़ फैमिली हैं, हमें एक फैमिली की तरह, और ये इतनी बड़ी ताकत बनती जा रही है। तारड़ साहब किधर गए हैं जी? अब्दुर्रहमान तारड़ साहब, आप भी कुछ मुख्तसर आपने असरात जैसा कि आपने वो मैंने फॉर्म देखा उसको लिखा है आपने हिस्से की शम्मा जलाएं, और आप अक्सर इस बात से स्टार्ट करते हैं। तो मंडी भावदीन के सब भाइयों ने, मुझे लगता है आज इस प्रोग्राम में ये आज पहला प्रोग्राम था अस्पताल के लिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इससे भी बड़ा करेंगे और मंडी भावदीन के लोग दिल खोल कर इंशाल्लाह अस्पताल को बनाएंगे भी और इंशाल्लाह कामयाब भी करेंगे और हम चलाएंगे भी। नेकी का काम अल्लाह करता है, हिम्मत करें, नेक नियत हो तो वो मुकम्मल होगा। इशफाक भाई, मुझे तो फ्यूचर में गुजरात में और बाकी अजला जितने भी हैं उनमें ओवरसीज़ बहुत बड़े ज़्यादा अस्पताल बनते नज़र आ रहे हैं।
جی انشاءاللہ میں جاگتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں, سو کے نہیں دیکھ رہا. جی جی خواب دیکھنے میں ویسے تو بندے بھی نہیں ہیں, دیکھنے چاہیے, لیکن خواب ہمیشہ اچھے اور بڑے دیکھنے چاہیے. بڑے خواب دیکھیں گے تو اوپر جائیں گے, جو خواب بڑے نہیں دیکھتے وہ اوپر نہیں جاتے, یہ آپ جانتے ہیں. اسے اس وقت بھی جتنے بڑے اوورسیز ہیں ہمارے, اور اسی طرح مل کے تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو ہر ضلع میں ایک بہت کلاس کا ٹاپ اوورسیز اسپتال گجرات ہو, کھاری ہو, جیلم میں ہو, اوورسیز اسپتال راول پنڈی میں ہو, اور یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں. جی بالکل ناصر بھائی, جیسے آپ نے اسٹارٹ کیا ہے ماشاءاللہ, آپ کو دیکھ کے ہمارا بھی دل کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے جیسے فلائی کام اپنے گاؤں میں آپ کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں آپ نے تو اپنا وقف کر دیا, یقین کرنے میں آپ پہ فخر ہوتا ہے, منہ کی بات نہیں ہے. ہم ویسے بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ سیاست دنیا داری سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. تو یہ کہنا آسان ہے, لیکن اس راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے. لوگوں کی باتیں, لوگوں کو بلانا, منانا, کمیٹیاں بنانی, ہر چیز کا آرگنائز کرنا, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے گاؤں میں فلائی تنظیمیں بنا سکیں, اور اپنے ضلع گجرات میں اور جیلوں میں, جیسے پورے پاکستان میں کیوں میں گھومتے ہیں تو آپ کو پتہ کرتی کچھ نہیں ہے, وہ تو آتی ہیں, ان کی آنیاں دیکھو, جانیاں دیکھو والی بات ہے. بھائی یہ ہم نے مل کے کرنا ہے, ہم سب ایک ہیں. اور گجرات کے میں نے چیک کیا 827 گاؤں ہیں آپ, تو منڈی بولدین سے 2 گنا جو ہے وہ گجرات. آپ کا گجرات؟ جی جی گجرات. تو گجرات میں بہت زیادہ کام ہو رہے ہیں اور کوآرڈینیشن نہیں ہے آپس میں, اور کوآرڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. جب آپ کی کوآرڈینیشن, یہ دیکھیں کوآرڈینیشن ہے, آپ جب ملتے ہیں وہ ایک طاقت بنتی ہے. اینٹ جو ہے نا, اینٹ ایک اینٹ کی کوئی حیثیت نہیں, جب وہ 2 سے 10 اور 1000 لاکھ ہوتی ہیں تو قلعہ ہوتا ہے. لیکن یہ ناصر بھائی آگے کسی کو ایک تو لگنا ہے نا, کوئی ایک آگے بھائی یہ سب لگے ہیں, یہ خود تو اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اگر آپ ان کو نہ کرتے, بلاتے نا, آپ کی ٹیم آپ کے پیچھے کام نہ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. بہت اچھی بات. یہ دیکھیں یہ طارق صاحب اور یہ ہمارے سارا ایسا سرمایہ ہے کہ ابھی یہ آپ ذرا ویڈیو بنائیں گے ان کی موبائل سے, ان کے بنائیں, میں ابھی صاحب کی طرح لوگ بھی تھوڑے چاہیے نا. دیکھیں جی, مجھے بھی تھوڑا ماشاء اللہ طارق صاحب جس رتبے کے تحت آج آپ نے یہ تقریب کا اہتمام کیا ہے, اور ہر طرف میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی لوگوں کے دلوں میں آپ نے جذبہ پیدا کیا ہے, لوگوں کے دلوں میں آپ نے ایک محبت پیدا کیا ہے, لوگوں کے دلوں کو آپ نے منور کیا ہے, لوگوں کے دلوں کو آپ نے اتنا اسٹرانگ کیا ہے آج کی تقریب سے کہ وہ لوگ جو کہ کبھی شاید نہ کبھی کرتے ہیں, لیکن آج میں جذبہ پیدا ہوا. تب کیسا فیل کر رہے ہیں کہ ایسی تقاریر منعقد ہونی چاہیے, اور اس مقصد کو جب کامیابی کی طرف آپ لے کے جائیں گے, جیسے آج آپ کو ماشاء اللہ بڑی کامیابی ہوئی, تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ لڑائی کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں, اور ساتھ اتنے بڑے مسائل کے جو اموار ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے. اور اتنے ہمارے اچھے لوگ اور اتنے ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں, پاکستانی قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اصل میں ہمیں مسئلہ ہے وہ لیڈرشپ کا ہے. ہمارے ہاں لیڈرشپ کا پتہ ہی نہیں لیڈرشپ کیا ہے. لیڈرشپ کا مطلب ہے قربانی دینا, ایثار, دوسرے کا خیال کرنا, آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں, آپ نے پیچھے ہونا ہے, دوسرے بندے کو اپنی جگہ دینی ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مقتدی قرار کیے جاتے ہیں. جو وراثتی ہمارا سسٹم ہے, ایشیا کا یہ ایشو ہے. یہ دنیا میں آپ کو ایک لیڈرشپ کی کتاب پڑھی, میں چاہوں گا سارے دوست اس کو ساتھ کریں, وہ ضرور پڑھیں. جان میکسویل کی وہ کتاب اس نے لکھی ہے ان کی لیڈرشپ کے اوپر, لاجواب قوانین کے اوپر. تو اس میں مومنٹم کا, اس میں جو ہے وہ قربانی کا, اثار کا, اور ایک نقل کا قانون اس نے بڑا واضح کہا کہ یہ اس میں کوئی ثابت میکڈونلڈ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں آپ کو بڑی نازک کی بات ہے کہ جب یہ میکڈونلڈ کا آغاز ہوا, جن 2 بھائیوں نے اس کا آغاز کیا تھا انہوں اچھا چل رہا تھا, اور ان کے پاس ایک تیسرا بندہ آیا جس کے بڑا کام نہیں تھا. اس نے کہا کہ اس کو بڑھا لیں. انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو فرنچائز نہیں دیں گے. اور کچھ عرصے بعد میکڈونلڈ نیچے گیا,
اور وہی لوگ آئے، انہوں نے اس میکڈونلڈ کی ایک فرانچائز اس سے لے کے، رائس لے کے، اور اس یہ جو دو نئے لوگ پہلا جو ہے اس کی شخصیت کا جو ڈھکن ہے وہ دیجیے گا. اب یہ بوتل ہے نا، اس بوتل کو آپ لیں، اس کا ڈھکن جو ہے وہ جائے گا، اس کی اتنی بڑی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی. یہ ہماری جو شخصیت کا جو دھرتی کا جو ڈھکن ہے وہ اس کو اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں روکتی ہیں. ایک ہمارے بہت مسئلہ آتا ہے کہ دوسرا میرا کریڈٹ نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. گاؤں کی سطح پہ انہوں نے مسئلے آتے ہیں. گاؤں میں ہمارے دوست ہیں جو ویسے تنظیموں کے ساتھ ہیروز ہیں، انہوں نے قربانی محنت دے وقت دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں کام کرتا ہوں دوسرا. اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ محنت کرتا ہے نا، اس کا کریڈٹ خدا کی ذات اس کو خود بخود آگے لا کھڑا کرتی ہے. کسی کا کوئی کریڈٹ نہیں چھین سکتا. یہ غلط فہمی ہے ہماری. محنت کریں، جستجو کریں اور کوشش میں لگے رہیں، وہ وقت ضرور آئے گا. اور جب دنیا جو ہے وہ آپ کو فالو بھی کرے گی، اور لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا قصور ہوتا. ہم ٹھیک نہیں ہوتے. جب اپنی ہم اصلاح کر کے خود سے ٹھیک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سے جو ہیں وہ آج آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں نے، ہیروز نے جس طرح دل کھول کر جو ہے وہ 15,000 یورو، 10,000، 5,000، 500. تو یہ تو ابھی آپ کو کھانا بھی ساتھ سے چل رہا ہے. ملک صاحب میں چاہوں گا کہ ذرا سا ہم اس کو بھوک بھی آپ کو لگی ہوگی، اور آپ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں آپ اس ہاسپٹل میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک اینٹ کی قیمت 100 یورو ہے. اگر آپ مل کے ایک اینٹ نہیں خرید سکتے تو دو بھی ایک اینٹ خرید سکتے ہیں. آپ 10 اینٹیں خرید سکتے ہیں، آپ ایک کمرہ بنوا سکتے ہیں، آپ ایک گھاٹ بنوا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے نام پہ بنوا سکتے ہیں. لیکن اس ہاسپٹل کی دیوار کے اوپر آپ کا اور اپنے آپ کے پیاروں کا، بانیوں کا نام جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. یہ اوورسیز ہسپتال منڈی بھولدین کا ہے. یہ اوورسیز پاکستانیوں کی مشترکہ کاوشوں اور تعاون کی وجہ سے یہ بننے جا رہا ہے. یہ اوورسیز بہت سے اور ہسپتال کی بنیاد بنے گا. اپنے اوورسیز بھائیوں کی ان قربانیوں کو رائے گاں نہ جانے دیں. ان کے پیسے کی بھی حفاظت کریں. جو گاؤں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان گاؤں میں جب یہ ہیروز جاتے ہیں تو ان کی مزید عزت کریں اور اس کام کو مزید بڑھائیں. آپ کے گاؤں میں ترقی کمیونٹی کے ملنے کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوریا نے اسی طرح ترقی کی، چائنا نے اسی طرح ترقی کی، حکومت نہیں کام کرتی. آپ فرشتہ بھی بٹھا دیں، آپ کے گاؤں میں نہ صاف پانی آئے گا، نہ اچھا راستہ بنے گا، نہ اس میں بیسک مسائل حل ہوں گے. آپ کا مستقبل آپ کے آپس میں جڑنے سے ہے، آپس میں مواقعات سے ہے، آپس میں رشتے سے ہے. بڑی مہربانی آپ نے ہمیں لائیو بھی دیکھا اور اس پروگرام کو بھی دیکھا. اس کو دل کرے تو شیئر بھی کریں اور ہسپتال کے بانی میں اپنا نام ضرور لکھوائیں.